یعنی نیڈ ایک ضروری چیز ہے. یہ دیکھیے گا جی, نیڈ کیا ہے, بڑی ضروری چیز ہے, لیکن جیسے یہ جمپ کرتی ہے اور جمپ کر کے بنتی ہے کس میں جی, گریڈ میں, تو گریڈ کو اچھی چیز نہیں ہے, لالچ بری بلا ہے. نیڈ کیا ہے, نیڈ ایک ضرورت کی چیز ہے جی. گریڈ کیا ہے, ضرورت نہیں ہے, یہ ضرورت سے اوپر کا درجہ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسانی مائنڈ ایک ضرورت کا بتاتا ہے. ضرورت کیا ہے جی, وہ بتاتا ہے کہ جی آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. کیوں جی, تعلیم حاصل کرنی, علاج کروانا ہے, کھانا ہے, رہنا ہے, جینا ہے. یہ تھی نیڈ. یہ نیڈ کو پورا کرتے کرتے ایک دم جمپ کرتا ہے اور یہ کس پہ چلا جاتا ہے, گریڈ پہ. اور جب یہ گریڈ پہ چلا جاتا ہے, یہ لالچ پہ جاتا ہے, یہ بھول جاتا ہے میری نیڈ تو تھوڑی سی ہے. اس کا ثبوت لیجیے گا, ایون ابھی بھی یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ کے گھر میں آپ کے کپڑے آپ کی ضرورت سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں, آپ جیب میں ضرورت سے تھوڑے سے زیادہ پیسے رکھ کے چلتے ہیں. یعنی روز ایگزیکٹ کرایہ اگر فرض کیجیے 30 روپے لگتا ہے نا, تو آپ 130 روپے رکھتے ہیں. آپ پیپر دینے جاتے ہیں, اندازہ لگائیے, آپ ایک پین نہیں لے کر جاتے, آپ دوسرے میں ایکسٹرا انک لے کے جاتے ہیں. آپ کو خدشہ اور ڈر ہوتا ہے کچھ ہونا جائے. پیٹرول زیادہ ڈلواتے ہیں تھوڑا سا. ایسی ہے کہ نہیں ہے جی. لوگ گھر سے گھر بنانے لگ پڑتے ہیں, گاڑیوں سے گاڑیاں خرید لیتے ہیں, پیسہ ہے بینک بھر دیتے ہیں, سونا خریدی جاتے ہیں. کیا نیڈ پیچھے رہے گی, گریڈ. اور جب بھی گریڈ, یاد رکھیے گا, اس کو کنٹرول نہ کیا جائے, اس چین کو, نیڈ سے گریڈ پہ شفٹ ہوتے اسے کنٹرول نہ کیا جائے. کسے کنٹرول کرنا ہے, مائنڈ کو. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ ایک ڈیول بن جاتا ہے, یہ بھیڑیا بن جاتا ہے, یہ اتنا خوفناک ہو جاتا ہے, یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن پیدا کرتا ہے. کٹ تھروٹ کیا ہوتا ہے, گلا کاٹ. لالچ سے لوگ بندہ مار دیتے ہیں, لالچ سے لوگ قبضے کر لیتے ہیں. دنیا میں کتنا کرائم صرف لالچ کی وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے صرف گریڈ کی وجہ سے. باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں صرف گریڈ کی وجہ سے. دوست چلتے چلتے دشمن بن جاتا ہے صرف کس وجہ سے, گریڈ کی وجہ سے. کیونکہ نیڈ سے جمپ کر کے کہاں چلے گئے, گریڈ میں. آپ سب سے میری درخواست ہے, یہ مشکل سبق ہے آج کا, آپ زندگی میں نیڈ پہ پہرا دیں کہ میری نیڈ ہے. اور جنہوں نے پہرا دیا, ایک ہے ایکسٹریم جنہوں نے پہرا دیا, یہ دنیا کے اولیاء اکرام اور نیک لوگ اور بڑے لوگ تھے, نبی پیغمبر اولیاء, جن کو سمجھ آ گئی کہ یار ایکچولی جینے کے لیے تو بڑا تھوڑا سا چاہیے, باقی تو سب ڈرامے بازی ہے. ایک خاص لمٹ کے بعد پیسے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی, صرف کاغذوں میں ہوتا ہے, ڈیجٹس میں ہوتا ہے, اسٹیٹمنٹ آتی ہے بینک کی اس میں ہوتا ہے, اور اکاؤنٹس میں پڑا ہوتا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آپ دنیا کے کھرب پتی بن جائیں پھر بھی 3 ٹائم کی روٹی کھانی ہے آپ نے. آپ کھرب پتی ہو کے مر جائیں, قبر کا سائز اتنا ہی ہوگا آپ کا. آپ کے مرنے کے بعد دنیا کا بیسٹ ماربل قبر پہ لگ جائے, آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ مر چکے ہیں. دنیا کو نظر آئے گا وہ, آپ تو جا چکے ہیں. آپ دنیا میں کتنا مرضی کمال ہے, جتنا مرضی کمال ہے, اس کے بعد پھر پہننا کفن ہی ہے, اس کی کوئی جیب نہیں. یہ کسی کو اگر سمجھ آ جائے, وہ کیا کرتا ہے, وہ نیڈ کا پہرا دینے لگ پڑتا ہے, ضرورت کا پہرا, کہ ایسا نہ ہو یہ قیمتی چیز جسے دماغ کہتے ہیں, اس پہ قابض کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہی ہے, یاد رکھیں, وہ خواہش ہے. وہ کیا ہے, خواہشات کا برمار, گریڈز, وہ قابض ہو جاتی ہے. اور جب قابض ہو جاتی ہیں, اب ذرا بڑا اہم نقطہ, اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف میں اس کو پلو سے باندھ لیں, وہ کیا ہے, دنیا کا کوئی گریڈی بندہ مطمئن نہیں ہوتا. اطمینان کے لیے نا گریڈ نہیں ہونا چاہیے, پیشن ہونا چاہیے. پیشن از اے پازیٹیو ورڈ. دی میننگ آف پیشن از ٹو وش ٹو گرو, نمو پانے کی خواہش, ترقی کرنے کی تمنا, آگے بڑھنے کی تمنا بغیر کسی کو نقصان دیے از اے گڈ تھنگ. بٹ وین اٹس بیکم اے obsession, obsession از greed, لالچ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ اپنی کامیابی کے لیے کسی کو ناکام کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو نمبر 1 کرنے کے لیے کتنوں کو ہرا دیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو آگے لے کر جانے کے لیے کتنوں کا نقصان کرتے ہیں, آپ اپنی ایک بوٹی کے لیے پورے بکرے کو. اینڈ کیپ ان یور مائنڈ دیٹ پاکستان کے زوال کے اسباب میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم اس میں گریڈ بڑھ گیا. وہ مائنڈ جو ہے وہ نیڈ سے نکل کے کس پہ چلا گیا, گریڈ پہ چلا گیا. اور گریڈی بندہ کیا ہوتا, خوش نہیں ہوتا. آپ کو لوگ خوشحال ملیں گے لیکن خوش نہیں ملیں گے. سوسائٹی کا پرابلم کیا ہے, لوگ خوشحال ہو گئے ہیں اور خوش نہیں ہیں. اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا, خوشحال کو خوش ہونا چاہیے تھا. لوگ خوشحال ہونے کے باوجود خوش نہیں ہیں, یعنی سوکھے ہو گئے ہیں, خوش کوئی نہیں ہے. اصل اینڈ پروڈکٹ کیا تھا, خوش ہونا.
اور خوش ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ نیڈ پہ پیرا دیا جائے. کیا کیا جائے؟ نیڈ پہ پیرا دیا جائے. جیسے باہر گارڈ کھڑا ہے, اس طرح اپنے دماغ اور دماغ میں دل میں وہ ایموشنل پارٹ دل ہوتا ہے. دماغ کا ایموشنل پارٹ کیا ہے؟ دل ہے. جس میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں نا, وہ دل ہے بیسیکلی. اس کا پیرا دیا جائے. اور یہ بڑے بڑے درویش اس کا پیرا دیتے ہیں, بڑے بڑے لوگ پیرا دیتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ وہ نیڈز کو بڑھنے نہیں دیتے. یہی وجہ آپ جب پڑھتے ہیں دنیا کی تاریخ کے بڑے بڑے نام, تو آپ کو پتہ لگتا ہے سکندر اعظم وقت کے درویش کے پاس گیا تو وہ اتنے ہزاروں کی فوج لے کر گیا, لیکن دیکھا کہ درویش زمین پہ بیٹھ کے پانی کے پیالے میں روٹی کو بھگو کے کھا رہا ہے, روٹی کو بھگو کے کھا رہا ہے. اور وہ اس کو کہہ رہا ہے میں آپ تیرے کسی کام آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا یس میرے کام آ سکتے تم. کیا کہ گھوڑے پہ تم آئے ہو, پیچھے سورج تھا, اس کی روشنی میرے پاس آ رہی تھی, یہ میری نیڈ تھی, تم درمیان میں آ گئے, گھوڑے کو ہٹا لو. کتنی چھوٹی سی خواہش. اس نے کہا اس سے زیادہ تو میری خواہش ہی نہیں ہے. اس نے کہا کوئی بڑی خواہش. اس نے کہا سوچو میں پانی کے پیالے اور روٹی کے ساتھ جی رہا ہوں, میری خواہش کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں تم مجھے امپریس ہی نہیں کر سکتے. آپ سب کے سب سیرت پڑھتے ہیں اور کائنات کے سب سے بہترین انسان کی زندگی کو پڑھتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. آپ کھجور کی چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں, سر کے نیچے ایک پتھر کا تکیہ, یعنی ریسورسز منیمم, گھڑا پانی کا مشکیزہ, چھوٹی سی چند چیزیں ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ راز جو میں آپ کو سکھانے بتانے کی تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ جس نے اپنی خواہشات کو, ضرورتوں کو محدود کیا, وہ سکون میں چلا گیا, وہ خوش رہنے لگ پڑا. جس نے اسے پھیلا دیا, بے لگام گھوڑا بنا دیا, گریڈ پہ چلا گیا, تو وہ دنیا جہان کو ون کر کے بھی اسے سکون نہیں ملتا. یہ اس فینومینا کو, یہ نیڈ پہ پیرا دینے کو اور منیمم کے ساتھ جینے کو منیملزم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منیملزم, کم سے کم کے ساتھ جینا سیکھ لینا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا کسی کا یورپ جانے کا اتفاق ہو اور وہ کسی کپڑوں کی دکان پہ جا کے, جہاں پہ سپورٹس کے ڈریس ملتے ہیں بالخصوص, وہ پوچھے کہ یار یہ شرٹ کتنے کی ہے؟ ایک جیسی شرٹس دو لگی ہوں گی, ایک جیسی دو جیکٹس لگی ہوں گی. یہ جیکٹ کتنے کی, یہ جیکٹ کتنے کی؟ اس نے کہا یہ جیکٹ جو ہے یہ $5 کی ہے. اوکے, یہ سیم جیکٹ یہ والی کتنے کی ہے؟ دونوں سیم ہے. اس نے کہا یہ $50 کی ہے. اس نے کہا دونوں سیم ہیں, لگ یہ سیم رہی ہیں, یہ مہنگی ہے اور سستی ہے. اس نے کہا سر یہ جو سستی ہے اس کا وزن زیادہ ہے, اس کا وزن زیادہ ہے. یہ جو ہلکے وزن کی ہے نا, اس کا ریٹ زیادہ ہے, وزن کم ہے. یار یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہتا ہے سر یہ جو ہے نا جس کا وزن کم ہے, یہ پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. کیونکہ پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے اگر آپ نے وزن ہی بڑا کیری کیا ہو تو آپ چڑھ نہیں سکتے. بلندی پہ چڑھنے کے لیے وزن کیا رکھنا چاہیے؟ کہتا ہے سر دونوں ہیٹ دیں گی, دونوں آپ کو پروٹیکٹ کریں گی ویدر سے, لیکن اس کا کمال یہ اس کی بنت ایسی ہے, اس کا فیبرک ایسا ہے, اس کا وزن کم ہے. اور اس وزن کم ہونے کی وجہ سے اس کی پرائس کیا ہے؟ یعنی اونچا جانا ہے, بلندی اختیار کرنی ہے, تو یاد رکھیے گا گریڈز کو لے کر جن کا وزن ہی بہت زیادہ ہے, اب بہت اوپر نہیں جا سکتے. لالچی لوگ بہت اوپر نہیں جا سکتے. دنیا میں جتنے بڑے اوپر گئے ہیں لوگ, عزت والے نام, بڑے بڑے عیدی جیسے نام, اقبال, قائد, بڑے بڑے نام, یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی لالچ کو مینج کر لیا تھا. انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ لالچ اینڈ نہیں ہے, نیڈ کو پورا کرنا ہے. وہ اپنی زندگی میں پیشن کو انہوں نے رکھا, وہ آبسیشن نہیں بننے دیا. انہیں پتا تھا پیشن ضروری ہے, دوسروں کے لیے جینا پیشن ہے, لیکن دوسروں کو نقصان دینا ایک آبسیشن کی حالت ہے. سو اپنی نیڈ کا پیرا دیجیے. اور یہ جملہ اس کے ساتھ میں اس لیکچر کو ختم کروں گا. یہ جو انسانی دماغ ہے جس کو میں نے بارے میں آج کہا ہے کہ ایلین بھی آئے کسی جگہ پہ جا کے, اس کے اندر کیا پیدا ہوگا جی؟ خواہشیں. یہ انسانی ذہن اگر اس کو استعمال کرنا آپ سیکھ لو, اس سے اچھا غلام کوئی نہیں ہے. اوبیڈینٹ سرونٹ, اوبیڈینٹ سرونٹ, یہ آپ کو اوبے کرے گا. اور اگر اس کو, اچھا وہ سیکھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے, نیڈز کو ڈیفائن کر کے چلو, اس کو پکڑو کہ میری نیڈ ایکچولی کیا ہے. لیکن اگر اس کو کنٹرول نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ گریڈ پہ جائے گا اور کرے گا کیا؟ یہ تم پہ قابض ہو جائے گا, یہ تم پہ کیا ہو جائے گا؟ حاکم ہو جائے گا. اس سے اچھا اوبیڈینٹ سرونٹ کوئی نہیں ہے, اور اس سے خطرناک ماسٹر کوئی نہیں ہے, اس سے خطرناک حاکم کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ خطرناک قابض کرنے والا, قبضہ کرنے والا انسان پہ کوئی نہیں ہے.
کیونکہ جب قبضہ کرتا ہے یہ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے گریڈ کی وجہ سے. لیکن جب انسان اسے کنٹرول کرتا ہے, یہ آپ کا اللہ نے گفٹ دیا انسانی دماغ آپ کو, اسی وجہ سے آپ باقی مخلوقات سے کیا افضل ہیں. اور یہ اگر آپ کا سرونٹ ہے, اس کو پازیٹیو رکھیے, اس کو شکر گزاری کی حالت میں رکھیے. ٹھیک ہے جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو.